یہ شریعت کا اصول ہے اور بڑا واضح اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، کسی نیکی کے کام کی بنیاد ڈالی، کسی نیکی کے کام کو آگے بڑھایا، نیکی کے کام کا ٹرینڈ بنایا، اور لوگ اس کو دیکھا دیکھی، لوگ اس کو سنتے سنتے اتنا متاثر ہوئے کہ لوگ بھی وہ کام کرنے لگے نیکی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نیکی کا کام کیا، تمہیں اپنی نیکی کا اجر ملے گا، اور تمہاری وجہ سے اور لوگوں نے، جتنے بھی لوگ نیکی کا کام کریں گے آپ کو دیکھنے کی وجہ سے، آپ سے متاثر ہو کر، آپ سے انسپائر ہو کر اور لوگ بھی اگر یہ نیکی کا کام کریں گے تو ان کو اپنا اجر بھی ملے گا، اور ان کے اجر میں سے ایک پورا حصہ تمہارے حصے میں بھی ڈالا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے کہ آپ کسی کو نیکی کی طرف لاؤ، اس کے بعد آپ قبر میں چلے جاؤ، اور پھر وہ جب تک نیکی کا کام کرتا رہے گا آپ کو قبر میں اجر ملتا رہے گا. یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ بھی نہیں کی، میں نے تو اتنے حجی نہیں کیے، میں نے تو اتنے عمرے بھی نہیں کیے، میں نے تو یہ نہیں کیا، یہ سب میرے کھاتے میں کیسے ڈالا گیا؟ تو کہا جائے گا تم نے نہیں کیے، لیکن جس آدمی کو تم نے ہدایت پر لایا یہ سب اس نے کیے، اس کا ثواب اس کو بھی ملا اور تمہیں بھی برابر اس کا حساب ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جو انسان نیکی کی بنیاد ڈالے گا، کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالے گا، اس سے متاثر ہو کر جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے پورا پورا اجر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی پر لانا، یہ کتنا عظیم الشان کام ہے. لیکن یہ بات یہاں نہیں رکی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور بھی فرمایا من سن سنتا سیئتا، اگر کسی شخص نے کسی برے کام کو انجام دیا اور اس کی بنیاد رکھی، اس کا موجد بنا، اس کا ٹرینڈ بنایا. ٹرینڈ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا ہے برائی کا کہ جس کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی یہ برائی کا کام شروع کر دیا، فرمایا فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَعِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اپنے گناہ کا تو گناہ ملے گا، لیکن جو اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے گناہ میں مبتلا ہوئے اور لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر ایسا ہی گناہ کرنے شروع کر دیے، تو جب تک وہ گناہ کرتے رہیں گے یہ آدمی اپنی قبر میں ہوگا، اس کو ان سب کے گناہ کا گناہ ملتا رہے گا. تو ہمارے سامنے کیا نکل کر آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی وہ اتنی محدود نہیں ہے کہ میرا گناہ اگر چھپ کر ہو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر میرا گناہ علل اعلان ہو اور پھر گناہ بھی موٹیویشن کے ساتھ ہو اور لوگوں کو بھی اس میں ترغیب ہو، تو آپ سوچیں ایسے انسان کی زندگی آخرت بالکل برباد ہو. اب نوجوان نسل جو ہماری ہے آج کل، ان کے اندر ٹرینڈ ہے فیم کا، مشہور ہونے کا، اس کے لیے جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس مشہور ہونا ہے. ہمیں ٹک ٹاک پر ہمیں مشہور ہونا ہے کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر، تو اس کے لیے جائز اور ناجائز حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. کسی نے کوئی نئی ڈانس ایجاد کر دی، اب اس نے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا. تم نے ایک گناہ نہیں کیا میرے بھائی، تم نے ایک گناہ نہیں کیا. اگر تمہاری ویڈیو وائرل ہوئی اور تم سے انسپائر ہو کر کسی اور شخص نے بھی یہ کام شروع کر دیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے تو عام ہے، کسی کا ڈانس مشہور ہو گیا پوری دنیا اس ڈانس پہ لگ گئی، کسی کا جو ہے وہ کوئی گناہ کا کام مشہور ہو گیا ساری دنیا اس میں لگ گئی. تو بتائے وہ تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو بہت کامیاب ہو گیا، میں تو بڑا وائرل ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر دیے. میری اس ویڈیو کی وجہ سے جتنے لوگ بھی میرے پیچھے چلیں گے مجھ سے متاثر ہو کر، تو جب تک وہ اس گناہ کو کرتے رہیں گے مجھے اس گناہ کا گناہ ملتا ہی رہے گا. کتنی خطرناک بات ہے. مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس ہر آدمی شہرت چاہتا ہے. یہ شہرت ایک ایسا نشہ ہے جو انسان کو لگ جائے تو انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کریں، اور بالخصوص گھر کی جو بچیاں ہیں ان کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اوپر نظر رکھے کہ جو گھر کی بچیاں یہ لباس کیسا پہن رہی ہیں،
ایسا نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. لباس کے بارے میں ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو لباس کے بارے میں نہیں پتا؟ آج کل کی لڑکیاں کیسا لباس پہنتی ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا مرد عورت کے لیے حرام ہے. ہمارے ہاں فیشن ہے. جس قوم کے اندر حرام فیشن بن جائے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، رحمتیں نہیں برستی. نوجوان لڑکیاں بھی اور لڑکوں، اب لڑکوں کے اندر بھی نئے نئے فیشن شروع ہو گئے. مختلف طریقوں سے داڑھی کاٹ کر داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جب آپ کے اندر سنت کے ساتھ مذاق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اس قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتے. پھر اللہ پاک اس قوم پر جب کسی اور کو مسلط کرتا ہے تو پھر اس کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوتی ہے. اس لیے گھر کی لڑکیوں پر، خواتین پر نظر رکھیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے جو مردوں کو حق دیا ہے کم از کم اس کو تو سمجھیں. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کا حاکم بنایا ہے. یہ حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کی غلام ہے، بلکہ حاکم کی بیوی ملکہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے بنایا حاکم. لیکن ملکہ کتنی بڑی بھی ملکہ ہو لیکن حاکم کی حکم کی فرما بردار ہوتی ہے. تو ان کو آپ آزادی دیں، لیکن اس کو کہیں کہ تمہیں مکمل آزادی ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن شریعت کے حدود کے اندر. اگر شریعت کے حدود کے باہر تم نے ہم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا تو ہم پوری نہیں کر سکتے. ان کے کپڑوں پر نظر رکھے. اگر وہ غلط طریقے سے کپڑے سلواتی ہیں، آپ اس کو کہیں کہ اپنے کپڑے درست کرو، یہ خلاف شریعت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مار کوٹائی تشدد کیا جائے، پیار محبت سے سمجھایا جائے. لیکن بالکل چپ کر کے بیٹھ جانا اور بالکل ہمت ہار دینا اور ہتھیار پھینک دینا کہ جی آج کل کی لڑکیاں ہے ہی ایسے، اب ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، تو یہ پھر مرد کی شان نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو حاکمیت کا درجہ دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ مرد بننے کے قابل نہیں تھے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ فضیلت اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذمہ یہ ہمت والے کام کرنے کہ وہ پورے معاشرے کے نظام کو کنٹرول کرے گا. اس لیے عورتوں کو حدود کے اندر رکھے، جائز حدود کے اندر رکھے. ان کو آزاد، عورت کی چونکہ آزادی اس کی فطر ہے، وہ چاہتی ہے مجھے آزاد کیا جائے، تو آپ اس کو کبھی آزاد نہ چھوڑیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عورت کو آزاد چھوڑ دیا، وہ جو مرضی آئے کرے، اس وجہ سے میں بہت اچھا بن جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی روشن خیال آدمی کے نظر میں اچھے بن جائے، لیکن شریعت کے نظر میں آپ ایک مجرم ہیں کہ شریعت آپ سے پوچھے گی قیامت کے دن. کلکم سائل. قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر عمل نہیں کرتے تو الگ بات ہے، لیکن کہہ تو سکتے ہیں، آپ سمجھا تو سکتے ہیں کہ یہ کپڑے نہیں پہنو، یہ کام نہیں کرو، یہ گھر سے باہر نہیں جاؤ، اس کے بغیر نہیں جاؤ. یہ ساری پابندی آپ اس پر لگا سکتے ہیں، یہ شریعت نے آپ کو دی ہے. بیوی ہو تب بھی لگا سکتے ہیں، بہن ہو تب بھی لگا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے خواتین کو اگر معاشرے میں کنٹرول نہیں کیا گیا تو جس طریقے سے اس وقت بہرا روی اچھے اچھے خاندانوں کی لڑکیاں، اچھے اچھے خاندان، معزز خاندانوں کی لڑکیاں وہ ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہو گئی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے اس قسم کی لڑکیوں کو زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی. جو پتلا دوپٹہ پہنے اور ٹائٹ قسم کی پینٹ شرٹ پہنے، ہم نے علامت بنا دیا کہ یہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، انتہائی سمجھدار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور فلانا ہے فلانا ہے فلانا. اور جو دوپٹہ پہنتی ہے، اسکارف پہنتی ہے، برقع پہنتی ہے، ہم سمجھتے ہیں دقیانوس ہے، پرانے خیالات کی ہے، اس کے اندر کوئی سمجھ فہم نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک نے عورتوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا الغافلات المؤمنات. بہترین مومن عورتیں وہ ہیں جو دنیا کی بے شمار چالاکیوں سے غافل ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے گھر کے حدود کے اندر اپنا نظام چلاتی ہے. یہ عورت کی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہے. ہم کہتے ہیں عورت تو وہ ہے جو مرد کے شانہ بشانہ چلے. تو جب شانہ بشانہ چلے گی تو اس کے بعد وہی نتائج نظر آئیں گے جو آج نظر آ رہے. بعض دفعہ مرد بھی جو ہے وہ عورتوں کو سمجھاتے ہیں، باپ جو ہے وہ بیٹی کو سمجھاتا ہے، بھائی بہن کو سمجھاتا ہے کہ جی تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ خلاف شریعت ہے. اسٹیٹس لگا دیا، اب وہ اس نے اسٹیٹس کے اندر باقی مردوں کو بلاک کیا ہوا ہے، صرف لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے. لیکن تمہیں کیا پتا کہ جس لڑکی کے پاس تم یہ اسٹیٹس بھیج رہی ہو اس کا شوہر ہو سکتا ہے اس کو دیکھے، ہو سکتا ہے اس کا بھائی دیکھے، تو آپ کی تو تصویر محفوظ ہی نہیں رہی.
تو آپ کو جو اللہ نے گھر کے اندر محدود رکھنے کا حکم دیا تھا اس کا تو فائدہ ہی ختم ہو گیا. اب جب عورتوں کو منع کیا جائے، شوہر منع کرے تو وہ شوہر کو بلاک کر دیتی ہے. اب وہ جب بھی اسٹیٹس رکھا شوہر کو بلاک کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی بیگم صاحبہ نے کیا رکھا ہے. تو قیامت کے دن اس عورت کے بارے میں بھی پوچھو گی. اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں تمہارے شوہر نے، تمہارے بھائی نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس طرح کے اسٹیٹس نہ رکھو، یہ مسلمان لڑکیوں کے کام نہیں ہے، تو تم نے ان کو بلاک کر دیا. اس لیے میرے عزیزو، جس بات کی طرف، جس چیز کی طرف یہ قوم جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جس تباہی کی طرف، وہ آپ جا کر گوروں سے پوچھو جن کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. ان سے پوچھو کہ خاندان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ تعلیم یافتہ لڑکی وہ ہے جس کے اندر اس طرح کی فیشنیبل چیز ہو تو وہ تعلیم یافتہ ہے. یاد رکھو، فیشن کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی ساری لڑکیاں ہیں جو بالکل با پردہ ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، نہیں بنتی کیا؟ ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے کیا؟ تو یہ ایک قسم کا پورا ایک بزنس ہے جس بزنس کے تحت عورت کو آزاد، مادر پدر آزادی دی جا رہی ہے تاکہ وہ آزاد ہو اور اس کے بعد لوگوں کا بزنس چلے. آپ بتائیں، اگر آپ کو ایک گاڑی بیچنی ہے تو گاڑی بیچنے کے لیے جو آپ اشتہار بناتے ہیں یا جو وقفے وغیرہ بناتے ہیں بیچ میں، خبروں کے بیچ میں، تو اس گاڑی بیچنے کے لیے عورت کا کیا کام ہے کہ وہ چھوٹے کپڑے پہن کر آ کے گاڑی کی مشہوری کرتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کو بنا دیا گیا. اب کسی کے نزدیک یہ بری چیز نہیں ہے. اب مولوی صاحب ہو تب بھی سمجھتا ہے یہ عام چیز ہے، مفتی صاحب ہو تب بھی سمجھتا ہے یہ عام چیز ہے. کوئی ایمان والا ہو یا کوئی چھوٹے ایمان والا ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کے نزدیک یہ یوزفل ہے. یہی تو، اسی کو تو کہتے ہیں سازش جو مسلمانوں کے خلاف کی گئی اور پوری امت کی نوجوان نسل، لڑکیوں کو وہ گمراہ کرنے کی سازش کی گئی. تو یاد رکھیں، اگر کسی لڑکے یا لڑکی نے یا کسی بھی انسان نے اپنے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز بنائی جس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہوئے، تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. جب تک وہ لوگ اس گناہ کی چیز کو آگے دنیا دیکھتی رہے گی، کرتی رہے گی، بے شک آپ مر کر قبر میں چلے جاؤ، آپ کے حصے میں گناہ لکھتے جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ جو میں نے خط پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی یہی بتایا ہے ہرقل بادشاہ کو کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تمہارے لیے دوہرا اجر ہے کہ تمہاری وجہ سے اور لوگ ایمان لائیں گے کہ تم بادشاہ سلامت ہو. اگر تم ایمان سے ہٹے اور تم ایمان نہ لائے تو تمہاری وجہ سے جتنے لوگ ایمان لانے سے رک گئے ان سب کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں ڈالا. یہی شریعت کا اصول ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کہیں میں کسی ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں، کسی ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں جو گناہ اور لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہے کہ آؤ تم بھی یہ گناہ کرو. تو اگر کوئی اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہے تو وہ ابھی سے توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور صدق دل سے توبہ کرے کہ میں آئندہ یہ والا گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ گناہ جہری ہے جس کو دیکھ کر اور لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے گناہ کرنے کا. اس سے بڑا خطرناک کوئی گناہ نہیں ہو سکتا.